بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ حج کا بھی سیزن چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اسلام عطا فرمایا اور اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ، ان میں سے ایک حج بیت اللہ ہے، جس کے اوپر حج فرض ہے، اس کو حج کرنا چاہیے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی فوش کلامی نہ ہو اور نہ کوئی حکم عدولی ہو، نہ کوئی گناہ ہو، تو وہ حج سے ایسا واپس آ جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا حاجی جو ہے اس کی سفارش 400 گھرانوں کے لیے مقبول ہوتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ مختلف فضائل بتائے گئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ زائد بندوں کو جہنم سے نجات کسی اور دن میں نہیں دیتے، یعنی کسی تعداد میں عرفہ کے دن یعنی یوم عرفات کو خلاصی ہوتی ہے دوزخ سے۔ اور بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفات عرفہ کے دن بالکل آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کہاں کہاں سے ایسی حالت میں آئے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ان کے چہرے ہیں، اور یہ ایک ہی صدا لگا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو معاف کر دی، اور فرمایا کہ ان کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر اور پانی کے قطروں کے برابر بھی اگر ہوں تو میں ان سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں جتنے درخت پتھر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر وعیدیں بھی بتائی گئی کہ اگر ایک بندہ حج نہیں کرتا اس باوجود استعداد کے، تو وہ استعداد ہونے کے باوجود حج نہ کرنا یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک وہ بندہ عیسائی مرے یہودی مرے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ بات چل نکلی، یہ مشورہ ہونے لگا تھا کہ جو بندہ باوجود استعداد کے حج نہیں کرتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جب بندے کا مال اچھی جگہوں پہ نہیں لگتا، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ رسول نے حکم کیا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ مال ایسی جگہوں پہ لگے گا جہاں پہ وہ فضولیات میں لگ جائے گا، گناہ کے کاموں میں لگ جائے گا۔ اور پھر یہ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج میں جانے سے رہ جاتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ لوگ حج کر کے آ جائیں گے لیکن اس کا کام ابھی نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جس بندے پہ حج فرض ہے وہ فوری طور پہ حج کرے اور اللہ کا یہ حکم پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل ہمیں بتائے ہوئے ہیں ان فضائل سے مستفید ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فریضہ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔